بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، رمضان المبارک کے 2 عشرے گزر چکے ہیں، اب یہ تیسرا عشرہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ آج رمضان المبارک کا 20واں روزہ ہے۔ یہ آخر عشرہ جو شروع ہونے جا رہا ہے، اس کو حدیث کے اندر جہنم سے خلاصی اور رہائی کا عشرہ کہا گیا ہے۔ یوں تو رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ نہایت قیمتی ہے، قابل مبارکباد ہے، لیکن آخری عشرہ اور بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادت کے اندر جس قدر محنت، مشقت اور مجاہدہ کرتے تھے، اتنی محنت دوسرے مہینوں میں نہیں کرتے تھے۔ خود بھی عبادت کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے تھے۔ اس آخری عشرے کی کچھ خصوصیات بھی ہیں، جیسے اعتکاف اور شب قدر۔ تو اس وقت مجھے انہی چیزوں سے متعلق کچھ عرض کرنا ہے۔ دیکھیے، اعتکاف کے معنی ٹھہرنے کے آتے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں مسجد میں عبادت اور ثواب کی نیت سے ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف بڑی فضیلت کا حامل ہے اور اعتکاف کے بے شمار فائدے ہیں۔ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جس میں محنت کم اور اجر و ثواب زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ رمضان شریف کی میں اعتکاف کی رہی ہے۔ ہمیشہ آپ نے کبھی 20 دن کا، کبھی پورے مہینے کا اعتکاف کیا ہے، لیکن اکثر و بیشتر معمول آخری عشرے کے اعتکاف کا تھا۔ اسی وجہ سے رمضان شریف میں آخری عشرے کا اعتکاف مردوں پر سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پوری بستی سے ایک شخص نے بھی اعتکاف کر لیا تو تمام بستی والوں کی طرف سے یہ سنت ادا ہو جائے گی، اور اگر ایک نے بھی نہیں کیا تو پوری بستی گنہگار ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ آج کی صورتحال کے اندر جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، ایسی صورت میں اعتکاف کیسے کیا جائے؟ تو میرے دوستو، جو حضرات مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، انہی آدمیوں میں سے کوئی ایک فرد اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے، اور اگر ان میں سے کوئی فرد تیار نہ ہو تو پھر بستی میں سے کسی فرد کو تیار کر کے اعتکاف کے لیے بٹھا دیا جائے۔ لیکن جن مقامات پر ہم اپنے گھروں میں باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں، کیا ان مقامات پر ہم اعتکاف کر سکتے ہیں؟ نہیں، ان جگہوں پر اعتکاف نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا شرط ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ جماع نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اعتکاف مسجد کے ساتھ خاص ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد میں اعتکاف کرتے تھے، لہذا گھروں میں اعتکاف مرد حضرات نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ہماری مائیں اور بہنیں اعتکاف کریں گی تو وہ اپنے گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہیں، ان کا اعتکاف گھروں میں ہی ہوگا، لیکن مرد حضرات مسجد میں اعتکاف کر سکتے ہیں، گھروں میں اعتکاف نہیں کر سکتے۔ لہذا آج کی صورت کے اندر ہمارے سامنے مجبوری ہے، اس لیے ہم اپنے گھروں میں اعتکاف نہ کریں، بلکہ کوئی ایک فرد مسجد میں بیٹھ جائے۔ اور ہمیں اب کرنا یہ ہے کہ ہم اس آخری عشرے میں ہم اللہ کی خوب عبادت کریں، نمازیں پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اپنے گھر والوں کو عبادت کے لیے جگائیں۔ اور اس عشرے کے اندر جو شب قدر کی راتیں آ رہی ہیں، اللہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، بڑی اجر و ثواب کی حامل ہے۔ اس لیے ہمیں اس رات کے اندر خوب عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ نے اچھا موقع دیا ہے، ہم اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوں، اللہ سے گناہ کی معافی مانگے، توبہ و استغفار کریں، اپنے لیے بھی، پوری امت مسلمہ کے لیے، اور اس وبا کے لیے جو وبا پورے ملک نہیں پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ ہم اللہ سے اس وبا کے دور ہونے کی دعا کریں، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوں، اور ہم اپنے گھروں میں ہی رہ کر عبادت کریں، اعتکاف نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے اللہ ہمیں اسی پر اجر عطا فرماتے، ہمارے سامنے مجبوری ہے، اس لیے دعا کریں اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔